نیشنل ایکشن پلان کتنے نکات کا؟ چیف کی چیف سے ملاقات میں کیا بات؟ امریکہ کے لیے افغان 9/11۔ بلاول کی نون لیگ پر چڑھائی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں سود۔ اور نون لیگ کے وائٹ پیپر میں کیا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، ملک دشمن ایجنڈے کے پیچھے چھپے عناصر کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان سے متعلق ایپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ جاری اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ملک کی تمام فوجی اور سیاسی قیادت شریک ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان کو مزید مؤثر انداز میں نافذ کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے حاصل اہداف پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ نئے اہداف کی روشنی میں نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات کی تعداد 14 کر دی گئی۔ غیر ملکی شہریوں بالخصوص سی پیک سے منسلک چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی سے متعلق قومی قیادت ایک پیج پر، ملک دشمن ایجنڈے کے پیچھے چھپے عناصر کی بیک کنی کا عزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف، DGISI سمیت فوجی قیادت، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان اپنے بیشتر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اجلاس میں ملک کو درپیش نئے اہداف کی روشنی میں نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات کی تعداد 14 کر دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں غیر ملکی شہریوں بالخصوص سی پیک سے منسلک چینی شہریوں کی سیکورٹی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور کرائسس مینجمنٹ انفارمیشن سیل کے سیکریٹریٹ بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ نیشنل کرائسس انفارمیشن مینجمنٹ سیل کو وزارت داخلہ اور اطلاعات لیڈ کریں گی۔ اجلاس میں وزارت داخلہ نے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، جبکہ وزرائے اعلیٰ نے صوبوں میں سیکورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ افغانستان میں نئی حکومت، پاکستان اقوام عالم کا مرکز نگاہ بن گیا۔ قطری نائب وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں استحکام اور ترقی کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، دنیا افغانوں کی مالی اور انسانی بنیادوں پر امداد کرے۔ قطری وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، افغان امن عمل میں بھی پاکستان کا اہم کردار رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا قیام دنیا کو کر دیا پریشان، پاکستان دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گیا۔ قطری نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان تنازع سے پاکستان بہت متاثر ہوا۔ پرامن مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان میں استحکام کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ قطری وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بگاڑ پیدا کرنے والوں سے ہمیں چوکنا رہنا ہو۔ افغانستان میں دیر پا امن ہماری مشترکہ خواہش ہے۔ We will also supply food and medicine supplies through our land route since we have connected by land, and I'm sure Qatar has been very generous in the past and will continue to play a constructive role in avoiding that humanitarian crisis. اس موقع پر قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان امن عمل میں بھی پاکستان کا اہم کردار رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے CIA سربراہ ولیم جوزف برنز کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ CIA چیف نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان عالمی پارٹنرز کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف سے CIA چیف کی ملاقات، ولیم برنز نے سراہا پاکستان کے اقدامات۔ امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملنے پہنچ گئے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک رہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ خطے میں امن، افغانستان کے عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار اور علاقائی استحکام کے لیے کوششوں کو بھی سراہا اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔ پاکستان نے افغانستان کو بڑا اقتصادی ریلیف دے دیا۔ افغانستان کے ساتھ تجارت ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں ہوگی۔ افغانستان میں معمولات چلانے کے لیے پاکستان نے افرادی قوت بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا افغانستان کے 9 ارب ڈالر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے روکے گئے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ رواں سال ملک کی GDP گروتھ 4.8% تک لے جائیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں زیر بحث افغانستان کی صورتحال۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اجلاس کو بتایا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت پاکستانی روپے میں ہوگی۔ افغانستان میں مختلف معاملات کے لیے پاکستان سے بھی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے 9 ارب ڈالر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے روکے گئے ہیں۔ افغان صورتحال کا ہر روز جائزہ لیا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے بھارتی ہیکرز کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بھی قائمہ کمیٹی کو آگاہ کیا۔ بتایا کہ انڈین ہیکرز نے FBR کا سسٹم ہیک کیا۔ FBR کے IT سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس 1.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا ہے جو سیلز ٹیکس نہیں دیتے۔ ان افراد کو پیغام بھیجا جائے گا، جواب نہ دیا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ رواں سال GDP گروتھ 4.8% پر لے کر جائیں گے۔ پائیدار شرح نمو نہ ہونے کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا تھا۔ افغانستان میں معاملات زندگی تیزی سے بحال ہونا شروع ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ کو بحال کر دیا گیا۔ پہلی پرواز نے 169 غیر ملکیوں اور مقامی افراد کو لے کر پرواز بھر لی۔ ازبکستان نے سقوط کابل کے وقت ہیلی کاپٹروں کو ازبکستان لے جانے والے پائلٹوں اور ہیلی کاپٹروں کو واپس امارات اسلامی کی حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کی نئی حکومت کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر کو ہوگی۔ پاکستان اور ترکی سمیت کئی ممالک کو دعوت دی گئی ہے۔ اور جناب، طالبان حکومت کی ویمن کرکٹ پر پابندی افغان کرکٹ کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہو گیا۔ خواتین کرکٹ پر پابندی کا ICC اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے نوٹس لے لیا۔ ICC اگلے اجلاس پر اسی ایجنڈے پر بات کرے گا۔ افغانستان سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے افغانستان کی میزبانی ویمن کرکٹ سے مشروط کر دی۔ نیشنل کرکٹ کونسل نے افغان ویمن کرکٹ پر پابندی کا نوٹس لے لیا۔ آئندہ اجلاس میں افغان ویمن کرکٹ ایجنڈے پر بات ہوگی۔ نئی افغان حکومت سے پابندی کے خاتمے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا کا بھی افغان ویمن کرکٹ پر پابندی پر سخت رد عمل۔ آسٹریلیا نے افغانستان سے واحد ٹیسٹ میچ منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا اعلان کریں حکومت کے سہولت کار ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر سے نون لیگ پر چڑھائی کر دی۔ رحیم یار خان نے خطاب کے دوران کہا کہ ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کی عزت کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وفاق کے ساتھ پاک کے ساتھ پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، آج مہنگائی عروج پر ہے۔ یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا۔ یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو، اپوزیشن کا رول ادا کرے، یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے ان کا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر لیا، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹے؟ ہم نے آپ کے بیٹھ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، بزدار کو گھر بھیجے، عمران کو گھر بھیجے، الیکشنز کروائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت میں حکومت سازی کرے گی مگر صوبائی حکومت میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ اور آج افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب ایک کھلاڑی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس نے کیا حشر کیا ہے۔ اس نے جو وعدے اس سلیکٹڈ نے کیے تھے وہ بھی بڑے بڑے وعدے تھے، 90 دن میں مکمل ہونے والے تھے مگر ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ تاریخی مہنگائی، جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت میں بھی ہمارا نام مہنگائی اس سطح پہ تھا جو خان صاحب لے کر آیا ہے۔ بلاول زرداری کے خطاب پر رد عمل آ گیا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا لاڑکانہ میں کورونا کی ادویات کباڑیے سے مل رہی ہیں۔ پی پی حکمرانی میں سندھ تباہ ہو گیا۔
वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, फर्जी चेयरमैन बिलावल खाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, अभी तो जरदारी के हिसाब का भी वक्त है। बिलावल ही बता दें कि उनके अबू पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत कब और कैसे वापस करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी ट्वीट दागा, कहा, बिलावल साहब इस हद तक ना जाए कि वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी। सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करें। आपका मुकाबला हमसे नहीं है। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि पर्ची चेयरमैन दिन में PM बनने के ख्वाब देख रहे हैं। आप सिंध के हालात से नाआशना मगर हुकूमत में आने के ख्वाहिशमंद हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क में ज्यादा अरसा आमरों ने हुकूमत की, लेकिन मुल्क में जमहूरियत आज भी यरगमाल है। एबटाबाद में खिताब में उनका कहना था कि हमारे अकाबरीन ने पार्लियामेंट के जरिए आइन बनाया। गुज़िश्ता हुकूमत में तरक्की 5% से ज्यादा थी, लेकिन आज की हुकूमत मईशत को 0 से भी नीचे ले गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कर्ज का पैसा है। अंग्रेज से आज़ादी हासिल करने का मकसद यही था कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे और हम जमहूरी आज़ादियों के माहौल में अपने फैसले खुद करेंगे। इस मुल्क पर ज़्यादातर हुकूमत डिक्टेटरों ने की है और जमहूरियत आज भी यरगमाल है। भूख और प्यास के अलावा आज आम आदमी कुछ नहीं देख रहा। इस तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली बर्पा की कि 5 और 6% की तरक्की तो ख्वाब बन गई। हम अपनी सालाना मईशत का तखमीना 0 से भी नहीं दे रहे। तुम्हारे ज़र मुबादला के ज़खायर में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 100% कर्ज है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना की ड्यूटी करप्शन और उसके मरकजी किरदारों के बचाव की मुहिम जोई है। रेंटे मौलाना ने आज़ादी के तसव्वुरात को एक सीट के बदले गिरवी रखा। अपनी सीट की खातिर मौलाना मईशत की ज़बोहाली देखकर भी चुप रहे। मियाँ मफरूर ने वजारत खारजा को जेब में रखा, मगर मौलाना ज़ाती मफादात की खातिर खामोश रहे। शहबाज गिल ने कहा कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी होते हुए कश्मीर पर शब खून मारा जाता रहा, मगर इनकी जुबान से एक लफ्ज़ तक ना निकला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।